السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 23 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النساء آیت نمبر 23 یہ ایسی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے تعلق سے رشتے ناتوں میں ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، جن کو محرمات کہتے ہیں، یعنی حرام عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ایسی عورتوں کا ذکر ہے یا ایسے رشتوں کا ذکر ہے کہ جن رشتوں میں عورتیں پردہ نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں، یعنی اس میں اجازت ہے کہ پردہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جن عورتوں کا ذکر ہے اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمام پردہ کریں گے۔ جن رشتوں کا ذکر ہے ان رشتوں کے علاوہ جتنی بھی رشتے ہیں عورتوں کے تعلق سے اس میں پردہ کرنا ضروری ہے، اور جن رشتوں کا یہاں پر ذکر ہے اس میں پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے۔ محترم سامعین اکرام، یاد رکھیے نسب کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے 7 ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ وہ عورتیں ان رشتوں میں پردہ نہ کریں گی کیونکہ اس میں پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے۔ رشتے کے اعتبار سے کون کون سی عورتیں ہیں؟ دیکھیے، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں۔ یہ 7 قسم کی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اور ان سے پردہ، یعنی اس رشتے میں پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی پردہ نہ بھی کریں گے، چہرہ وغیرہ کھلا رہے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے کے اعتبار سے، یعنی رضاعت کے اعتبار سے، کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو دودھ پلانے کے اعتبار سے بھی 7 ایسے رشتے ہیں جس سے نکاح بالکل حرام ہے۔ اور یہ رشتے آپس میں اگر مرد ہے عورت ہے تو اگر چہرہ کھول کر کے بھی ہے، پردہ نہیں کر کے بھی ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ رضاعت کے اعتبار سے ہے رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، یعنی سیم جو اوپر تھا وہی چیز ہے۔ اور 4 رشتے ایسے ہیں جو سسرالی اعتبار سے، ان رشتوں میں اگر پردہ نہ کیا جائے تو شریعت نے اجازت دی ہے، اور ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور وہ عورتیں کون کون سی ہیں؟ ایک ساس ہے، سسرالی رشتے سے ساس، وہ محرم ہے، ان سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح سے وہ بیوی جس سے ہم نے نکاح کیا اور اس کی بچی پہلے سے موجود تھی دوسرے شوہر سے، اور اس عورت سے ہم نے صحبت کر لیا تو اب وہ جو بچی ہے وہ بھی ہمارے لیے محرم ہے، اور اس سے ہم نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے پاس بے پردہ آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے 2 سگی بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ 2 سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں، اور ایک وہ عورت ہے جو باپ نے پہلے سے نکاح کیا، باپ نے جس سے نکاح کیا، چاہے ہماری ماں ہو یا کوئی بھی عورت ہو جس سے باپ نے نکاح کیا، وہ بھی حرام ہے۔ جس کا ذکر اس سے پہلے جو آیت کریمہ آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سامعین کرام، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کیا بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر حرام کی گئی ہے، یعنی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہی محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ سفر بھی کر سکتے ہیں، جو بے پردہ
آ بھی سکتی ہیں ہمارے سامنے، چہرہ وغیرہ کھلا ہوگا، ہاتھ وغیرہ اگر کھلا ہوگا تو کوئی حرج کی بات نہیں، آ سکتی ہیں. اگر سر پہ دوپٹہ نہیں بھی ہوگا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں. یہ 7 قسم کی عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کے اعتبار سے بالکل حرام قرار دیا ہے، وہ محرم عورتیں ہیں. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اگلے اسٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی وہ عورتیں بھی تمہارے لیے محرم ہیں جن سے تم نے بچپنے میں دودھ پی لیا. دیکھیں دودھ پینے کا جو حرمت ہوتا ہے نا، اس کے لیے شریعت کے اندر جو بات ہے وہ کم سے کم 5 گھونٹ کم سے کم پینا ہے. 5 گھونٹ سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوگی. اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ خیال رکھا جائے کہ یہ جو دودھ پینے کی کا جو پیریڈ ہے وہ بچپنے میں، بڑے ہو کر کے نہیں. 2 سال کی جو مدت پیدائش کے بعد کی جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے کہ یہ جو 2 سال کی مدت ہے یہی مدت رضاعت ہے جس میں دودھ پینا ہے. اور اسی مدت میں کوئی بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے کم سے کم 5 گھونٹ، اس سے زیادہ جتنا بھی پی لے، تو وہ عورت اس کے لیے رضاعی ماں ہو جاتی ہے. اور جب وہ رضاعی ماں ہو گئی تو وہ سمجھ لیجیے کہ ماں ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں سے، نسب کے اعتبار سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ پینے کے اعتبار سے بھی وہ تمام کے تمام رشتے حرام ہوں گے. یعنی وہ رشتے محرم ہوں گے، ان سے شادی نہیں کر سکتے. اور اس کی تفصیل ہم نے بتلائی ہے، رضاعی مائیں، رضاعی بیٹیاں، رضاعی بہنیں، رضاعی پھوپھیاں، رضاعی خالائیں. اب ایک عورت سے دودھ پیا، اس کا شوہر کیا ہو گیا؟ باپ ہو گیا. دودھ پیا اس عورت سے، اس کا شوہر کیا ہو گیا؟ باپ ہو گیا. اب اس عورت کی جو بیٹیاں ہوں گی، اس عورت کی جو بیٹیاں ہوں گی، اس عورت کے بیٹیاں جو ہوں گی وہ سب کے سب ہمارے لیے محرم ہیں. اس کے بعد جو ہے رضاعی بہنیں، اس عورت کی جو بیٹیاں جتنی ہوں گی سب کے سب ہمارے لیے محرم ہیں. اسی طرح سے رضاعی پھوپھیاں، اس عورت کے شوہر کی جو بہنیں ہوں گی وہ سب ہمارے لیے حرام ہوں گی. اور اسی طرح سے رضاعی خالائیں، رضاعی بھتیجیاں، رضاعی بھانجیاں، یہ سب کے سب رشتے جو ہے محرم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جس نے تم کو دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں، جو تمہاری بہنیں ہوں گی، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. اور اس کے لیے یاد رکھیے یہ جو رضاعت کی جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ جب بچہ 2 سال کے اندر کا ہو اور کم سے کم 5 گھونٹ پیے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس بھی تمہارے لیے محرم ہے. تمہاری ساس بھی تمہارے لیے محرم ہے. ساس یہ محرم ہے. کیوں محرم ہے؟ بیٹی سے جیسے ہی اس کی شادی کیا ویسے ہی وہ ہمارے لیے محرم ہو گئی. اب وہ ہمارے لیے ماں ہے. اب اس سے ہم کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے، چاہے اس بیٹی کے ساتھ آپ نے صحبت کیا ہو یا نہیں کیا ہو. صرف نکاح کرنے سے ہی وہ اب حرام ہو گئی. وہ ساس ہو گئی، وہ ماں ہے، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بھی انہی عورتوں میں سے ہیں کہ جو اپنے داماد سے پردہ نہیں کرے گی، اجازت ہے اس کو. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی پہلے سے بچی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے. اب وہ عورت ہمارے نکاح میں آ گئی، ہم نے اس کے ساتھ جو میاں بیوی کی جو ضرورت ہوتی ہے، شوہر بیوی کی جو ضرورت ہوتی ہے ہم نے پوری کر لیا. تو اب وہ جو بچی ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہے وہ ہمارے لیے حرام ہو گئی، وہ ہمارے لیے محرم ہے. بیٹی ہے، وہ ہمارے سامنے آ جا سکتی ہے، پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محترم سامعین کرام، بہت غور و فکر سے سنیے گا. جو رشتے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اس کو بہت غور و فکر سے سنیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیویاں جن سے تم نے نکاح کیا ہے، اگر ان بیویوں کے پاس پہلے سے بیٹیاں ہیں جو ان کے پہلے شوہر سے ہیں، اور اگر آپ نے ان کے ساتھ ضرورت پوری کر لی ہے تو وہ بچیاں آپ کے لیے حرام ہیں، وہ محرم ہیں، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. البتہ اگر اس عورت سے آپ نے ضرورت پوری نہیں کیا ہے اور اس سے پہلے طلاق دے دیا تو اب وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے. اور اس کے بعد
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں، سگے بیٹے جو صلبی بیٹے ہوتے ہیں، جو اپنے نطفے سے پیدا بیٹے ہوتے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، بالکل وہ بھی بیٹیاں ہیں، بہو ہے لیکن وہ بیٹی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ جو صلبی بیٹے ہیں، جن بیٹوں کو ہم نے اپنے نطفے سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی عورت کے بطن سے ہو، ان بیٹوں کی بیویاں بہو ہیں اور وہ حرام ہیں، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بہو اپنے سسر کے سامنے بغیر پردے کے آ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ بیٹی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو اکٹھے ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ ابھی ایک عورت سے شادی کیا، اب اس کی بہنیں ہمارے یہاں سالی کہلاتی ہیں، سالی، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک یہ بیوی آپ کے پاس ہے۔ البتہ یہ اگر مر گئے یا آپ نے ان کو طلاق دے دیا تو پھر دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یاد رکھیے اگرچہ یہ کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن سالیاں یہ محرم نہیں ہے، کیونکہ کنڈیشن ہے ان کے ساتھ، ایک ساتھ نہیں جب رکھ سکتے، لیکن اگر ایک کو طلاق دے دیا تو دوسرے سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو اگرچہ محرمات میں ان کا ذکر ہوا ہے، اگرچہ ان سے بیوی کی موجودگی میں نکاح حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے پردہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر کنڈیشن ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ حرام نہیں ہے، ایک کنڈیشن کے ساتھ حرام ہے۔ جب تک ان کی بہن آپ کے زوجیت میں ہے، آپ کے نکاح میں ہے، تب تک وہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ آپ کی زوجیت سے نکل جائیں گی، چاہے جیسے بھی نکلے، طلاق دے کر کے نکلے یا پھر ان کا انتقال ہو جائے، تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لہذا ان سے پردہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے حدیثوں سے یہ ثابت ہے، یہاں پر ثابت نہیں ہے لیکن حدیثوں سے ثابت ہے کہ جس عورت سے آپ نے شادی کیا ہے، جس عورت سے آپ نے شادی کیا ہے، اس کے بہن کے بیٹی سے بیک وقت آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ نہیں رہیں گے تو آپ ان کے بہن کے بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس عورت سے آپ نے شادی کیا ہے، اس کے بھائی کے بیٹی سے بھی، یعنی جو بھانجی اور بھتیجی دونوں سے شادی نہیں کر سکتے، یعنی بیک وقت ایک ہی نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی نہیں رہ سکتی ہے اور خالہ اور بھانجی نہیں رہ سکتی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر یہ نہیں رہیں گی تو دونوں میں سے کسی سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگرچہ وہ محرم ہے لیکن ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اب خالو ہے نا، خالو خالہ کی موجودگی میں آپ ان سے شادی نکاح نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی پردہ کرنا ہے، پھر بھی پردہ کرنا ہے۔ اور پھوپھا ہوتے ہیں نا، پھوپھا اپنے بیوی کی موجودگی میں اپنے بیوی کے بھتیجی سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پردہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ کنڈیشن ہے کہ اگر پھوپھی نہیں رہے گی تو ان سے شادی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دیا یا کسی وجہ سے یہ مر گئی تو ان سے شادی کرنے کا حق ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے، ایک ہی نکاح میں نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر ایک کسی وجہ سے ہٹ جائے، انتقال کر جائے یا آپ نے ان کو طلاق دے دیا تو بھتیجی سے بھی شادی کر سکتے ہیں ان کی، اور ان کی بھانجی سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کنڈیشن کے ساتھ اگرچہ وہ محرم میں سے ہیں، حرام عورتوں میں سے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے پردہ کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ دو بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے ہیں، الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے کر لیا سو کر لیا، لیکن اس حکم کے معلوم ہونے کے بعد اب کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اتنی ساری باتیں ہیں آپ کے سامنے جو بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ یعنی اس آیت کریمہ سے پہلے جو ایک آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اگلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 24 جو کل آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی عورتیں شادی شدہ ہیں ان سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جتنی عورتیں شادی شدہ ہیں آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ کب تک حرام ہے؟ جب تک کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے طلاق نہ لے لے یا اس کا شوہر مر نہ جائے اور وہ عدت نہ گزار لے، جب تک وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔